نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ تو جی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے انشاءاللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ عمران کی آیت 42-44 میں حضرت مریم کی تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہاں کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے مریم، تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ اے پیغمبر، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ بے شک یا رب العالمین، غیب کا علم صرف تیرے ہی پاس ہے اور تو جس کو چاہتا ہے اپنی حکمت سے عطا فرماتا ہے۔ آیت 45-47 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی، اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مریم نے کہا، پروردگار، مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رب العالمین، تو امت مسلمہ کی پریشانیوں، تکلیفوں اور آزمائشوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ تو کن کہہ دے، یا اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ آیت 48-49 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کن معجزات سے نوازا، اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا، جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد، اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کرتے ہو میں وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے، یعنی یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آئیے آیت 50-51 میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعوت دی۔ اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ بے شک یا رب العالمین، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا کہ تو وحدہ لا شریک ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمارا بھی یہی ماننا ہے۔ الحمدللہ۔
قرآن کی اسپیشل دعا: اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔